سب کہتے ہیں پریگنینسی عورت کی زندگی کا بہت ہی خوبصورت سفر ہوتا ہے، لیکن میری پریگنینسی میں ایسے بھی دن آئے ہیں جب مجھے لگا میری باڈی میں بالکل جان نہیں بچی۔ صبح سے لے کر رات تک گھر کا سارا کام مجھے اکیلے ہی سنبھالنا پڑتا تھا۔ طبیعت خراب رہتی تھی، کمر کا درد، اور کسی کی بھی مدد نہیں ملی مجھے۔ آج میں آپ کو اپنی پریگنینسی کا وہ اچھا بھی بولوں گی اور برا بھی بولوں گی، وہ سفر بتانے والی ہوں، وہ مشکل دن جن کو میں کبھی زندگی میں نہیں بھول پاؤں گی۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ سب بہت ہی بڑھیا ہوں گے اور آپ کے حفظ و امان میں ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ولاگ میرے دل کے بہت ہی قریب ہے۔ آج میں آپ سے اپنی پریگنینسی کے ان دنوں کی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میری زندگی کے سب سے مشکل دنوں میں سے تھے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میں پہلی بار ماں بننے والی ہوں، میری خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میں اور میرے ہسبینڈ بہت خوش رہتے تھے دونوں، ہر روز اللہ کا شکر ادا کرتی تھی، لیکن دھیرے دھیرے پریگنینسی کے سمٹمز شروع ہو گئے۔ صبح جلدی اٹھتے ہی جیسے کہ الٹی کے جیسے لگنا، ہر وقت تھکان محسوس ہونا، کبھی چکر آنا، کبھی کسی چیز کی اسمیل سے طبیعت خراب ہو جانا۔ کئی بار تو ایسا لگا جیسے میری پوری باڈی سے جان ہی نکل گئی ہو، لیکن گھر کے کام کسی کا انتظار نہیں کرتے۔ صبح جلدی اٹھنا، ناشتہ بنانا، برتن دھونے، صفائی کرنا، کپڑے دھونے، کھانا بنانا، یہ سب مجھے اکیلے ہی کرنا پڑتا تھا۔ پریگنینسی میں سب سے مشکل کام تھا آٹا گوندھنا۔ جب میں آٹا گوندھنے بیٹھتی تو کئی بار کمر میں بہت زیادہ درد ہو جاتا تھا، ہاتھوں میں طاقت نہیں رہتی تھی، کئی بار بیچ میں ہی رک جاتی تھی اور سوچتی تھی کہ تھوڑی دیر بعد کروں گی۔ اس وقت میرے ہسبینڈ نے میری بہت ہیلپ کی، میرا بہت ساتھ دیا۔ جب بھی وہ گھر پر ہوتے تو آٹا گوندھ دیتے، کبھی باہر ہی سامان اٹھا دیتے، کبھی مجھے اکیلا دیکھتے تو میری ہیلپ کر دیتے اور مجھے کہتے تم تھوڑی دیر آرام کر لو۔ ان کی یہ چھوٹی چھوٹی مدد میرے لیے بہت بڑی بات تھی، لیکن گھر کی باقی عورتوں سے مجھے زیادہ مدد نہیں ملی تھی۔ میں کسی سے شکایت نہیں کرتی، میں اپنے ہسبینڈ کو جب بھی بولتی تھی وہ میرے ساتھ کام نہیں کرواتی یا کچھ بھی ہے، وہ مجھے ہمیشہ یہی بولتی تھی تمہارا یہ برا وقت نکل جائے گا اور انشاءاللہ ایک دن اس کا بھی یہ وقت آئے گا، تب اسے سمجھ میں آئے گا۔ بس دل میں یہ امید ہوتی تھی کہ پوچھ لیتی تو تم ٹھیک ہو تو یہ بہتر تھا۔ کبھی کبھی دل بہت زیادہ بر آتا، لیکن پھر اپنے ہونے والے بچے کا خیال خود کو سنبھال لیتی تھی۔ پریگنینسی نے مجھے بہت کچھ سکھایا، صبر کرنا، شکر کرنا، مضبوط بننا سکھایا اور ماں ہونے کا اصلی اہمیت سمجھائی۔ رات کو جب سب سو جاتے تب میری اصلی مشکل شروع ہوتی تھی، کمر کا درد، پیروں کا درد، نیند نہ آنا، ایک طرف لیٹنے سے تکلیف، دوسری طرف لیٹنے سے بے چینی۔ ہر رات اللہ سے دعا کرتی تھی یا اللہ میرے اور میرے بچوں کی حفاظت فرما۔ کبھی کبھی بنا وجہ آنسو آ جاتے تھے، ہارمونز کی وجہ سے ایموشن ہو جاتی تھی، لیکن جب پہلی بار اپنی بیبی کی مومنٹ محسوس ہوئی، اس ایک پل میں نے ساری تکلیفیں بھلا دی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ ماں بننا کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہر درد، ہر تکلیف، ہر آنسو، سب کچھ اس احساس کے سامنے چھوٹا لگتا۔ آج جب بھی میں اپنے ان دنوں کو یاد کرتی ہوں تو لگتا ہے اللہ نے مجھے بہت ہمت دی تھی۔ اگر آپ بھی اپنی پریگنینسی کے سفر سے گزر رہے ہو یا گزر چکے ہو تو میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیں، زیادہ سے زیادہ آرام کیجیے جب ممکن ہو، ٹائم پہ کھانا بنائیں، ٹائم پہ کھانا کھائیں، پانی زیادہ پئیں اور ڈاکٹر کی صلاح پر عمل کیجیے، اور اگر گھر میں کوئی پریگننٹ ہو تو اس کی مدد ضرور کیجیے۔ کبھی کبھی دو پیار کے الفاظ اور تھوڑی سی مدد اس کے لیے بہت ہمت بن جاتی ہے۔ آج بھی جب میں اپنے بچے
کو دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ میں نے پریگنینسی کا ہر درد، ہر مشکل اور ہر آنسو اس کی ایک مسکراہٹ کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ الحمدللہ، اللہ نے مجھے ماں بنانے کی نعمت دی، اس کے لیے میں ہمیشہ اس کا شکر گزار رہوں گی۔ اولاد سچ میں بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو اور آپ میری زندگی کے اور بھی ایسے سچے پل دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کی پریگنینسی کے سفر کیسا گزرا تھا اور یہ آپ کے سفر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، مطلب کیا ہے۔ اور ہاں، لاسٹ میں بس اتنا ہی بولنا چاہتی ہوں، جن لوگوں نے میرے برے وقت میں میری ہیلپ نہیں کی تھی نا، مجھے امید ہے اس پاک پروردگار سے وہ سب کچھ مجھے دکھائے گا، ان کا بھی، ان کے ساتھ جب یہ سب دن آئیں گے وہ اچھے سے مجھے بتائے گا، ان کو تب سمجھ میں آئے گی۔ اللہ حافظ۔